بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الصوم تک پہنچا تھا۔ روزوں کے متعلق حدیث چل رہی تھیں اور 1936 نمبر حدیث پر کافی طویل کلام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی حدیث پر کلام کریں تو میں دورہ حدیث جب پڑھاتا ہوں نا تو میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ حدیثیں جلدی پڑھا کر خالی رسمی طور پہ آگے نکل جانا، یہ تو ان حدیثوں کا مطلب مقصود ہی نہیں ہے۔ کلام رسول کی جو برکت ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اس کے مکمل طور پر پہلوؤں پر غور و تفکر کر کے ہدایت حاصل کریں۔ ایسے تو نہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ سنت سے مراد حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ حدیث کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا بعض اوقات موضوع کے اعتبار سے طویل کلام کر دیتا ہوں ایک حدیث پر، لیکن وہ فائدہ مند ہوتا ہے، غیر ضروری گفتگو نہیں ہوتی۔ آپ ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے، بہت طوالت نہیں، بہت اختصار نہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حدیثوں سے زیادہ فیض حاصل کریں جو اصل کلام رسول کا مقصود بھی ہے۔ تو وہ اعرابی والی حدیث چل رہی تھی جنہوں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کیا، سرکار نے کچھ کفارے بتائے جو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار نے ان کو بٹھایا، پھر کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا تھیلا آیا، سرکار نے فرمایا اس کو تقسیم کر دیں، آپ کا کفارہ اسی میں ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں مدینے میں، فرمایا خود ہی کھا لو، گھر والوں کھلاؤ، کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اس پر کافی طویل میں نے کلام کیا اور فتح الباری کے حوالے سے خاص طور پر عمدۃ القاری میں بھی نقل کیے ہیں پوائنٹس، فتح الباری کے حوالے سے جو بخاری کی شرح ہے کچھ پوائنٹ اس حدیث پہ نکالے تھے، تو میں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، جس میں سے آخری 10واں پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ ادا کرنے کے لیے کھجوروں کا بڑا تھیلا عطا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس جو مال آتا تھا آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ ضرورت مندوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ان کے لیے اچھی مثالیں قائم کرنا تھا، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ رحمت کونین کا اپنا ایک فرض منصبی تھا، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ پوری امت کے آپ مرکز تھے اور آپ کے اعمال و افعال سے پوری امت نے سیکھنا تھا، لہٰذا آپ نے یہ چیزیں اختیار فرمائیں۔ ہر شخص اس منصب پہ تو نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی غیر نبی بھی ہو تو بہرحال وہ پوری قوم کا مرجع اور مرکز تو نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، جیسے ایک پیر صاحب ہیں اپنے مریدین کے مرکز ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں ان کی جہاں تک حلقہ احباب ہیں ان کے مرکز وہ ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور ایک عام جو پیر اور عالم یا مفتی ہیں ان کے معاملات میں کافی فرق ہے۔ سمجھانا کیا مقصود ہے، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو وہی معیار بزرگی بنا لیں کہ دیکھیں نبی کریم تو جو آتا تھا اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان پیر صاحب کو دیکھا ہے آتا ہے تھوڑا بہت دیتے ہیں باقی گھر میں یا جیب میں رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو بھائی تو یہ ٹھیک ہے، اگر رکھ لیتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، اگر کوئی تحفہ دیتا ہے وہ تقسیم نہیں کرتے گھر میں دے دیتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، یا غلط ہے؟ یا نبی کریم نے اگر کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ یہ آپ نے واجب قرار دے دیا تھا ہر ایک کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہماری عوام ہے خاص طور پر ان سے مجھے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میں یہ وضاحتیں کرتے رہتا ہوں کہ وہ بیچارے ان کی قوت استدلال بڑی کمزور ہوتی ہے، 2 4 8 10 حدیثیں اکثر نگاہوں سے گزرتی ہیں یا 100 200 گزر جائیں گے، لیکن بہت ساری لاکھوں حدیثیں جو ہزاروں حدیثیں ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، اور وہ انہی چند حدیثوں سے نتائج اخذ کر کے اور پھر اس کے اوپر پرکھ رہے ہوتے ہیں علماء کو، کسی پہ اٹیک کر رہے ہیں، کسی پہ طنز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس سے آپ خرابی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیں، کوئی پیر صاحب ہیں جو آتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو یہ نہیں کہ بزرگی سے خارج ہے، ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مزید کہتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت میں تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ کفارہ ادا کرنا بھی عبادت ہے، تو سرکار نے تعاون فرمایا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی ہمارا بھائی بہن ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہوتے ہیں، بعض اوقات گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی رسائی بعض اوقات علماء تک نہیں ہوتی، کیونکہ لاکھوں ایسے لوگ ہیں، کروڑوں بھی کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا، جن کے موبائل کے کانٹیکٹ لسٹ میں کسی ایک بھی عالم کا نام نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کا نام نہیں ہے، کسی نیک اور پرہیزگار کا نام نہیں ہے، سارے بے نمازی، جواری، کوئی زانی، کوئی مطلب یہ کہ لوٹ مار کرنے والے، حرام کی طرف بڑھنے والے اور دیگر گناہوں میں مبتلا لوگ، اس قسم کے تو بہت سارے ہمارے موبائل میں ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا، عالم کا نہیں ہے، مفتی کا نہیں ہے، دارالعلوموں کا نہیں پتہ، فتویٰ کسی کہتے ہیں، کہاں سے فتویٰ لیا جاتا ہے، کچھ معلومات نہیں۔
آپ اگر جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو علماء تک پہنچائیں، انہیں راستہ دکھائیں، تاکہ مطلب یہ کہ ان بیچاروں کی مشکل سولو ہو، ورنہ نہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ خود حل کرتے رہیں گے اور گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ کبیرہ میں غرق ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت جب مریں گے تو ان کی لا علمی، ان کی کم علمی ان کے لیے عذر نہیں ہے، سزا سخت ہے۔ اس لیے پیار محبت سے میں گزارش کرتا ہوں، جتنے ہمارے بھائی بہن ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں، خدا را لوگوں کو علماء کے قریب کریں، جو باعمل ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں۔ جعلی لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کے قریب کریں تاکہ وہ علم سیکھ سکیں، ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی شخص کفارہ وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر فرض کر لیں اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی گناہ خطا ہو گیا ہے، تو چلیں آپ کفارے کے لیے تھوڑا بہت اس کی امداد کر دیں، یہ اچھی چیز ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی مسلمان کو مصیبت سے چھڑانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ بھی پتہ چلا۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو انہوں نے نکالی، میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ ان پوائنٹس کو آپ ہو سکے تو یہ ریپیٹ میں پروگرام سنیے، یا مطلب اگر سوشل میڈیا پر ایئر وے والوں کی طرف سے یہ پروگرام ڈلتا ہے، آپ وہاں ملاحظہ کر کے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب المجامع فی رمضان هل یطعم اہلہ من الکفارۃ اذا كانوا محاویج، یعنی رمضان میں جسمانی تعلق قائم کرنے والا آیا اور اپنے گھر والوں کو کفارے سے کھلا سکتا ہے جبکہ وہ ضرورت مند ہوں۔ تو وہی حدیث آپ سمجھ گئے کہ وہی حدیث جو ہے یہاں بھی بیان ہوگی۔ 1937 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں اپنی زوجہ پر واقع ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا تھیلا آیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنی طرف سے کھلاؤ، یعنی کفارے کے طور پر۔ اس نے کہا ان 2 پتھریلے کناروں کے درمیان، یعنی مدینے کا کہا، ان 2 پتھریلے کناروں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تم یہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ حدیث وہی ہے جو پہلے ہے، برکت کے لیے میں نے دوبارہ پڑھی، تھوڑا سا اس میں اختصار تھا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الحجامۃ والقیء للصائم، روزے دار کا حجامہ کروانا اور قے کرنے کا باب، یعنی حالت روزہ میں فسد کہتے ہیں رگ کٹوانے کو، کہ جو فاسد خون اس سے نکل جائے، یہ ماہر ہوتا ہے، نشتر سے کاٹتے تھے، یا آج کل حجامہ جیسے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ومیٹنگ اگر ہو جائے تو کیا روزہ قائم رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا باب۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ امام بخاری اکثر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں۔ باب کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس کا، وہ کس چیز کے بارے میں ہے، اس کو بطور عنوان، جو موضوع حدیث کا اس کو بطور عنوان ذکر کر دیتے ہیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ پھر آگے حدیث ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باب اور حدیث کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے حدیثوں کے ٹکڑے یا صحابہ کرام کے اقوال یا آیات ذکر کر دیتے ہیں، انہیں تعلیق کہتے ہیں، تعلیقات بخاری کہلاتی ہیں۔ اور اس میں ان کے جمع کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا ہے، لہذا جو مقام مرتبہ بخاری کی حدیثوں کا ہے وہ تعلیقات کا نہیں ہے۔ تو یہاں ایک تعلیق ذکر کی ہے، وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، ورنہ اکثر میں تعلیقات چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہم حدیث کو فوکس کر کے رکھیں۔ اس میں ایک تعلیق بیان کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حکم بن ثوبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے، عمر بن حکم بن ثوبان وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی روزہ دار قے کر دے تو وہ روزہ نہ چھوڑے، قے کسی چیز کو خارج کرتی ہے، داخل نہیں کرتی۔ تو اس سے بظاہر اس تعلیق سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ قے ہو جائے، ومیٹنگ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ تو یہ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ انہیں 3 شرائط یوں کر لیں کہ 3 شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے قے کے سلسلے میں۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر ومیٹنگ کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو، اور تیسرا یہ کہ منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ کہ جو بے اختیار تیزی کے ساتھ آتی ہے، اس کو آدمی روک نہیں سکتا تیزی کے ساتھ، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے۔ یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک بھی نہیں ہوگی تو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں ہے، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کر عمل کیا، منہ بھر نہیں آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے، منہ بھر بھی آئی لیکن جان بوجھ کر عمل نہیں کیا، ویسی طبیعت بگڑی اور میٹنگ ہو گئی، نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو یہ تعلیق جو ہم نے بیان کی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خود بخود آئے تو نہیں ٹوٹے گا، ہاں جان بوجھ کے کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، یہ جیسے دیگر حدیثوں میں
موجود ہے، جیسے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت نہیں ہے یہ، لیکن یہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو از خود قے آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اور جو شخص عمدن جان بوجھ کر میٹنگ کرے وہ اس روزے کی قضا کرے۔ اس صریح حدیث ہے کہ از خود اگر آ گئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن جب کوئی جان بوجھ کر عمل کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی انہوں نے تعلیقات ذکر کی ہیں، لیکن میں چھوڑ کر حدیث کی طرف آ جاتا ہوں۔ 1938 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگوائی اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اور آپ نے فسد لگوائی اس حال میں کہ آپ روزے دار تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے، حجامے سے کوئی احرام پر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، بلڈ تو نکلے گا لیکن بلڈ نکلنے سے کوئی احرام ختم نہیں ہو جاتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ضرور ایسا ہے وضو دوبارہ کر لے آدمی، لیکن احرام پہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح حالت روزہ میں اگر کسی نے حجامہ کروایا تو وہ کروا سکتا ہے، لیکن اس میں بس ایک جگہ جیسے بعض حدیثوں میں آیا کہ حالت روزہ میں سرکار نے حجامہ کروانے یا فصل لگوانے سے منع کیا، یہ وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ حجامہ کروائیں اور اتنی کمزوری اور نقاہت آ جائے کہ روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے تو منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے، اور یہی بلڈ ڈونیشن کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ حالت روزہ میں ہیں اور کسی کو بلڈ دینا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دوں گا تو خود اپنی حالت بگڑ جائے گی اور روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا، تو شرعاً جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ دے بھی دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر آپ حالت روزہ میں بھی دے سکتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1939 نمبر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور وہی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگوائی اور اس وقت آپ روزے دار تھے، یعنی آپ نے حجامہ کروایا، جس کو کپ تھراپی بھی کہتے ہیں، تھوڑا سا چلے وضاحت ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور یہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ کسی جگہ رک جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے پاؤں وغیرہ، تو وہاں پر حجامہ کروانا بڑا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض وقت بلڈ وہاں جم جاتا ہے اور اگلا جو بلڈ ہے وہ آ نہیں پاتا، تو وہاں سن پن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب فصل لگواتے ہیں یا حجامہ کرواتے ہیں تو وہاں کا بلڈ جب باہر نکلتا ہے، وہ جمع ہوا باہر نکل جاتا ہے، پچھلا بلڈ آنا شروع ہوتا ہے، تو سن پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فالج کا اٹیک اگر ہو تو اس میں بھی بعض اوقات حجامہ کروانا بہت ہی بہتر ہوتا ہے، اور یہ فاسد خون نکل جاتا ہے، اچھا خون قائم رہتا ہے۔ لیکن کسی اچھے جو ماہر ہو اس میں، اس سے حجامہ کروائے، الٹے سیدھے کسی آدمی سے مت کروا دیجیے، غلط کٹ لگا دے، غلط جگہ حجامہ کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ سنت کریمہ ہے، اور یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے کہ فاسد خون جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 1940 نمبر حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ لوگ روزہ دار کے لیے فسد لگوانے کو مکروہ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مگر ضعف کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں کتنے پیارا، ہوئی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے کہ بھئی آپ کیا حجامے کو حالت روزہ میں منع کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ہم مطلقاً منع نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی ضعف میں ہے، کمزوری، کہ اگر وہ فسد لگوائے گا تو اتنا کمزور ہو جائے گا کہ روزہ توڑنا پڑے گا، اس کو ہم منع کرتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1941، حضرت ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھے، آپ نے ایک شخص سے فرمایا سواری سے اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج ہے۔ آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سورج ہے۔ آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ بس اس نے اتر کر ستو گھولے، آپ نے ستو پیے، پھر اس طرف ہاتھ مار کر فرمایا کہ جب تم رات کو اس طرف سے آتے دیکھو تو روزہ دار کے روزے کے افطار کا وقت ہو گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حالت سفر میں تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب چونکہ وہ میدانی سفر تھے نا، میدانی، تو وہ دور تک نظر آتا ہے، ہماری بلڈنگوں کے اندر تو چھپ جاتے ہیں ہم لوگ عمارات وغیرہ کی وجہ سے، تو ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، سائرن کے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک کھلے میدان میں سفر کر رہے ہوں اور سورج غروب بھی ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے بہت اجالا ہوگا، بہت روشنی ہوگی، حالانکہ سورج غروب ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سورج کی گردش کو پہچانتے ہیں،
جو اچھے علماء ہوتے ہیں نا، جو یہ علم توقیت جانتے ہیں اور اس میں ماہر ہوتے ہیں، تو وہ مطلب اگر آپ کھڑا کر دیں ان کو، وہ سورج دیکھ کے بتا دیں گے کہ اس وقت سورج کہاں پر ہے. اتنی ان کو یعنی معلومات ہوتی ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اور اس وقت غروب ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. حالانکہ اجالا نظر آ رہا ہوگا، آپ دیکھیں گے واقعی ایسے ہی ہوگا. ایسے علماء ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، یعنی قریب ہے بس غروب ہونے کے، حالانکہ اجالا بظاہر نظر آ رہا تھا. اس لیے سرکار نے فرمایا ستو گھولو، کہ اتنے گھولیں گے اتنا سورج غروب ہو جائے گا تو روزہ کھول لیں گے. وہ یہ سمجھے کہ ابھی تو بڑا اجالا ہے، تو میں چلیں سوال کر لوں کہ رسول اللہ ابھی تو سورج ہے، ابھی سے ستو کیوں گھولیں. سرکار نے انہوں نے 3 دفعہ استفسار کیا. جب دیکھا کہ سرکار اصرار فرما رہے ہیں تو گھول لیے، سرکار نے پیا. اور پھر سرکار نے وضاحت فرمائی کہ یہ جب اس طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے، رات آ رہی ہے سمجھ لیں، تو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور کسی کے پاس نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر ہو، خصوصاً یہ ٹرین وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یا آپ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جگہ، اور آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی تو بڑا اجالا سا ہے، لیکن اس نے اس کیلنڈر میں دیکھا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. علاقائی اعتبار سے اس کو پتہ ہے کہ اس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، غروب آفتاب ہو چکا ہے، اور پھر وہ کھا رہا ہے. تو یہ نہیں کہ اس پہ بدگمانی کریں کہ بھئی تم تو شاید پہلے کھا رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس نے واقعی ٹائم دیکھا ہو، کیونکہ بعض اوقات اجالا ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے. اس پہ مزید انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.